السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین محترم، جس طریقے سے عرض کیا گیا تھا کہ اگر مرض بہت زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے، دوائیں کھا کر فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، آج وہ وظیفہ بتایا جائے گا، انشاءاللہ العظیم اس کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ دوا پر پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ شفا کی تاثیر بھی اس میں پیدا ہو جائے گی۔ آئیے وظیفہ شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین محترم، اگر مرض شدت اختیار کر گیا ہو، بہت زیادہ بڑھ گیا ہو مرض، دوائیں بھی بہت زیادہ ہے، فائدہ نہیں ہو رہا، کھا رہے ہیں فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو یاد رہے ایسا شخص کہ جو بہت زیادہ بیمار ہیں، دوائیں کھا کر پریشان ہیں، فائدہ بھی میسر نہیں آ رہا، تو وہ شخص اپنا ایک معمول بنائے اور وہ اس طریقے سے کہ 3 دن تک اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ خود دیکھیں گے۔ اس طریقے سے کہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے، ذکر و اذکار کرے، توبہ اور استغفار کرے باوضو ہو کر، اور اول اخیر 11 مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3000 مرتبہ یا سلاموں کا ورد کریں، اور پھر مریض پر بھی دم کر دیں، دواؤں پر بھی دم کر دیں، یا اگر مریض خود ہی پڑھ رہا ہے تو اپنے اوپر دم کر دیں، اور جو دوائیں ہیں وہ دواؤں پر بھی دم کر دیں۔ یہ عمل لگاتار 3 دن کیا جائے گا، پہلے دن کریں، دوسرے دن، تیسرے دن، اس طریقے سے 3 دن لگاتار یہ عمل کریں، وضو کے ساتھ تھوڑی دیر ذکر و اذکار، توبہ اور استغفار کر کے اول اخیر 11 مرتبہ درود شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یا سلام 3000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنے اوپر اور دواؤں پر دم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ العظیم مریض جلد سے جلد شفا بھی پا جائے گا، اور اللہ دواؤں میں شفا کی تاثیر بھی عطا فرما دے گا۔ تو ضرور از ضرور اس کو پڑھیں، 3 دن کا یہ عمل ہے، اس کو پڑھیں، فائدہ اٹھائے، اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے۔ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نا اتفاقیاں ہوتی ہے، کسی کی بنتی نہیں ہے، ایسا بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اسی حوالے سے وظیفہ ذکر کیا جائے گا، جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ العظیم گھر شانتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اس کو بھی آپ سنیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ ہم تمام پر کرم فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔